نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین کا ایک مصنف گزرا ہے زبیر علی زئی، جو کہ انتہائی متعصب، زبان دراز اور بہت بڑا خائن اور کذاب تھا۔ جو بندہ علم جرح تعدیل سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہے اور تحقیقی کتابوں کا مطالعہ رکھتا ہے، وہ اس کی کتابیں پڑھنے کے بعد اسی نتیجہ پر پہنچے گا جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہہ دیا کہ زبیر علی زئی غیر مقلد یہ خیانتیں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، کرپٹ آدمی تھا۔ تو اس کے جواب میں غیر مقلدین کو بڑی مرچیں لگی، انہوں نے مختلف طرح کی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے اس دعویٰ پر دلیل پیش کریں وغیرہ وغیرہ، کئی باتیں کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو جواب دینے والوں میں ایک عمر صدیق بھی ہے، ایک کراچی والا صدیق رضا صاحب بھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہتے ہیں جی آپ اپنے اس دعوے کو ثابت کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ مولانا ظہور احمد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب زبیر علی زئی کے تناقضات پڑھ لیں، آپ پر حقیقت بالکل منکشف ہو جائے گی واضح طور پر۔ ہم انشاءاللہ سر دست دو حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ایک کتاب کے ایک ہی صفحے کے ہیں، اور ہم ثابت کریں گے کہ غیر مقلد زبیر علی زئی انتہائی جھوٹا آدمی تھا۔ عمر صدیق ہو گیا یا صدیق رضا، دوسرے غیر مقلدین کا زبیر علی زئی کے دفاع میں بولنا بالکل غلط ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کی بات 100% نہیں 110% ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ نیچے آپ کو ایک پیج کا لنک بھی دے دیں گے، آپ وہاں سے زبیر علی زئی کے مزید جھوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے، یہ غیر مقلدین کی ہے، نماز نبوی، یہ ان کی مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کو لکھنے والے بندے کا نام ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان۔ اس کتاب کی تخریج و تحقیق کی ہوئی ہے زبیر علی زئی غیر مقلد نے، اور یہ چھپی بھی غیر مقلدین کے اپنے ہی مکتبہ سے ہے۔ یہ جو ہم آپ کو حوالہ دکھا رہے ہیں، یہ زبیر علی زئی کے شاگردوں نے ایک ایپ بنائی ہے اشاعت الحدیث، یہ ہم نے وہاں سے لی ہے۔ یہ وہاں سے لے کر ہم حوالہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پتہ نہیں کہاں سے نماز نبوی چھپی ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ تو یہ نماز نبوی آپ کے سامنے، آپ اس کا صفحہ نمبر 191 کھولیں۔ اس پر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ فاتحہ خلف الامام کے متعلق ہے۔ فاتحہ خلف الامام کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کئی دلائل دیے، ان میں سے ایک یہ دلیل بھی دی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی راوی ہیں۔ آگے پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ اس کے اوپر اب غور کریں کہ حاشیہ نمبر 2 لکھا ہوگا، یہ حاشیہ کی عبارت یہ زبیر علی زئی غیر مقلد کی ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، اس میں اس نے لکھا کہ یہ جو روایت یعنی سیدنا انس والی امام بہقی نے جید قرار دیا ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے متعلق زبیر علی زئی کہتا ہے کہ اس کو امام بہقی نے جید قرار دیا ہے۔ اس نے سنن الکبریٰ کا حوالہ بھی دیا، اور لکھتا ہے کہ ابن حجر نے بھی التلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 231 میں اسے حسن کہا ہے۔ نماز نبوی صفحہ نمبر 191 حاشیہ نمبر 2، عبارت بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے ہے۔ اب ہمارا تبصرہ سنیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کو نہ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جید قرار دیا ہے، اور نہ ہی ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ حضرت امام بہقی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں محدثین پر زبیر علی زئی نے صریح جھوٹ بولا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے السنن الکبریٰ للبہقی۔ اس میں آپ غور کریں کہ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے۔ اس کے بعد امام بہقی فرماتے ہیں قد قیل عن ابی قلابۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ولیس بمحفوظ۔ امام بہقی فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہنا ہے بعض لوگوں کا کہ ابو قلابہ عن انس بن مالک سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ولیس بمحفوظ، اور وہ روایت جو ابو قلابہ عن انس بن مالک کے واسطہ سے ہے وہ روایت محفوظ نہیں ہے۔
सुनन अल कुबरा बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 236। वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत को गैर महफूज करार दे हैं। यानी इमाम बहकी जिस रिवायत पर जरा कर रहे हैं, जुबैर अली ज़ई झूठ बोलकर उस रिवायत के मुताल्लिक इमाम बहकी की तरफ जय्यद होना मंसूब कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कितना बड़ा झूठ है। उमर सिद्दीक साहिब, सिद्दीक रज़ा साहिब कराची वाले, ज़रा गौर से देखें आंखें खोलकर, जिस रिवायत पर इमाम बहकी जरा कर रहे हैं, आपके मुहद्दिसुल अस्र उस रिवायत के बारे में इमाम बहकी से उसका जय्यद होना नकल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा झूठ है। आगे चलिए जी। दूसरा ज़ुबैर ज़ई साहब ने लिखा जी कि इब्ने हजर ने अत्तिलखीसुल हबीर में इसे हसन का है। आप ज़रा इसकी भी हकीकत देखें, यहाँ पर भी इतने कितने बड़े किज़ब और दजल से काम लिया है। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अन रजुल मिन अस्हाबिन नबी वाली रिवायत को नकल किया और उसकी सनद को हसन कहा। उसके बाद उन्होंने मुहद्दिस इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल किया और उनके कौल को उन्होंने ज़ामा से शुरू किया। यानी इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हज़रत इमाम इब्ने हिब्बान का कौल कवी नहीं बल्कि कमज़ोर है। और साथ ही उन्होंने लिखा, यानी हज़रत इब्ने हिब्बान ने लिखा था कि अन रजुल मिन अस्हाबिन नबी अन अनस बिन मालिक, ये दोनों रिवायतें महफूज हैं। तो इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम इब्ने हिब्बान के कौल को ज़ाम से तबीर किया और साथ ही लिखा वख़ालफ़हुल बहकीय्यु, कि हज़रत इमाम बहकी ने उनकी मुखालफत की है, किन की? इब्ने हिब्बान की। फ़क़ाला, उन्होंने फरमाया इन्ना तरीक़ अबी किलाबता, कि अबू किलाबा अन अनस की जो सनद है, रिवायत है, लैसत बिमहफूज़तिन, वो रिवायत महफूज है ही नहीं। अत्तिलखीज़ुल हबीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 566। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला की फ़ातिहा खल्फ़ल इमाम के मुताल्लिक ये रिवायत जिसको डॉक्टर शफीकुर रहमान ने नमाज़ नबवी में नकल किया है, बिल्कुल उसकी सनद को ना ही उस रिवायत को हसन करार दिया, बल्कि उन्होंने तो हज़रत इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह से उस रिवायत के मुताल्लिक जरा नकल की है और उन्होंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत का किसी तरह से भी दिफा नहीं किया। इससे मालूम होता है कि अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह भी इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला की इस रिवायत को गैर महफूज समझते हैं। और ज़ुबैर अली ज़ई का ये कहना कि उन्होंने इस रिवायत को हसन करार दिया है, ये बिल्कुल झूठ और बातिल है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि ज़ुबैर अली ज़ई की किताबों में झूठ होते हैं और इनका जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए उमर सिद्दीक गैर मुक़ल्लिद का और सिद्दीक रज़ा गैर मुक़ल्लिद का मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर गुस्सा करना बिल्कुल गलत है। इनको चाहिए कि मान लें कि वाकई ज़ुबैर अली ज़ई एक झूठा आदमी था, वो इस काबिल नहीं कि उसकी किताबों को पढ़ा जाए।